الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کے اندر میں نے کل آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ کس طریقے سے یہ لوگ مدینے کے لوگوں کو ڈراتے تھے کہ ہمارے پاس آخری نبی آئیں گے، اور جب آخری نبی ظاہر ہوئے تو یہ لوگ ضد اور ہٹ درمی میں پلٹ گئے، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ منکر ہو گئے اس چیز کے جو اتاری اللہ تعالیٰ نے، بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، اس ضد پر کہ اتارے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ میں نے کل بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ لوگ یوں ہی کلستے ہیں کہ نبوت ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ انکار کر گئے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کیوں اتارا۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے، تو اس بات کے اوپر یہ لوگ انکاری ہو گئے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، سو کما لیا انہوں نے غصے پر غصہ، والکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت والا۔ دیکھیے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں کے لیے عذاب ہے، تو یہ بھی کافی تھا۔ عذاب تو عذاب ہی ہے نا، اب عذاب تو عزت والا نہیں ہوتا، عذاب تو ذلت والا ہی ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ عذاب ہے ذلت والا؟ اس کی علماء نے کچھ توجیحات کی ہیں، مجھے بہت پسند آئی جب میں پڑھ رہا تھا۔ تو بات دراصل یہ ہے، پہلے اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خرید لیا، جو ہے بئس ما اشتروا، انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بیچ دیا بری چیز کے بدلے میں، اندھے ہو گئے دیکھنے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا، اس بات کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتار دیا، اس پر یہ لوگ غصے پر غصہ ہو گئے۔ تو ان کے لیے آخرت میں جو عذاب ہے ذلت والا، جو لفظ استعمال کیا اسی وجہ سے استعمال کیا۔ دیکھیے آخرت میں ایک تو عذاب ہوگا کافر کو اپنے کفر کی وجہ سے، اور ایک عذاب ہوگا مسلمان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ ایمان والے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، تو عذاب ان کو بھی ہوگا۔ کسی کی زمین کھا لی، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کی چغلی غیبت کر دی، نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، مال ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اور بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے باوجود بندہ جہنم کے اندر جائے گا، لیکن اس کو جو عذاب ہوگا وہ مختلف ہوگا کافروں والے عذاب سے۔ میں اب سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دوں، میں یہ باتیں بتاتا نہیں ہوں، اصل میں اسی لیے نہیں بتاتا کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج یہ ہے، کوئی کام کی بات مل جائے نا، پھر اعمال چھوڑ کر ان باتوں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہاں ہماری 2 نمبر گلی میں ایک خاتون ہے، اب تو انتقال ہو گیا، وہ خاتون جو ہے وہ بڑی نماز روزہ، تقویٰ، پرہیزگاری، ہر وقت نفل میں، مطلب ان کو پتہ تھا میرا آخری وقت ہے، کبھی بھی جا سکتی ہوں، 100 کے بھی پار تھی شاید، 90 تھی یا 100 میں بھول گیا، 3-4 سال پرانی بات۔ تو ان کے جو پوتے ووتے تھے وہ مجھے کبھی کبھی لے جاتے تھے، ان سے ملواتے تھے، اماں سے ان کے لیے دعا کر دو، یہ بیمار بہت رہتی ہیں لیکن ہر وقت اللہ کی اس میں روتی رہتی ہیں ہر وقت۔ تو میں دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو ان کے پوتے تو مطلب ایک طریقے سے یوں کہہ لیجیے کہ بے تکلف تھے، ان کے لیے دعا کر دو، اللہ بھی یہ بلا دے ان کو، ایسی باتیں کرتے تھے وہ۔ تو میں کہتا تھا نہیں، خیر کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر ہے تو خیر زندگی عطا فرما، اور اگر جو ہے دوسرے طریقے سے خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس طریقہ کا معاملہ فرما، خیر کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔
اب ہوا یہ کہ وہ کوئی شخص تھے جو نیا نیا جو ہے وہ چلہ لگا کر آئے تھے. اب ان میں بڑا جوش ہوتا ہے جو نیا نیا چلہ لگا کر آتے, گھر کا ٹی وی پھوڑ دیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر. ٹھیک ہے, تو اب جب وہ نیا نیا چلہ لگا کر آئے تھے, انہوں نے کیا کیا, اماں کو جا کر کے فضیلتیں سنانے لگے کہ 40 سال کا جب ہو جاتا ہے تو یہ فضیلت, 50 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ فضیلت, 60 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ فضیلت, اور 80 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ فضیلت, اور 90 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ فضیلت. اور وہ بتایا کہ 90 سال کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ مٹاتے رہو, نیکیاں لکھتے رہو, اب یہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی میرا قیدی ہے. اچھا یہ فضیلت ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, لیکن کس کے سامنے بیان کرنی چاہیے یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا. انہوں نے اماں کے سامنے یہ فضیلت بیان کری, جو بندہ ایمان والا 90+ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ لکھتے ہی نہیں, وہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. وہ فضیلت سننی تھی کہ اماں نے وہ نیکیاں, وہ نمازیں, وہ دعائیں سب چھوڑ کے مسیری پکڑ لی. اب ان کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ, ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہیں. اب وہ ان کے جو پوتے ہوتے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب یہ اتنی نماز روزہ کرتی تھی, وہ فلاں صاحب نے آ کر کے, میں نام نہیں بتاؤں گا, غیبت ہو جائے گی, نام لوں گا تو اچھی طریقے سے آپ سب جانتے ہیں. تو فلاں صاحب نے جا کر کے انہوں نے یہ فضیلت سنا دی, اماں نے اس دن سے نماز روزہ سب طاق میں رکھ دیا. اس اماں کا انتقال بھی اسی حالت میں, وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی. وہ یہ فضیلت جب کوئی بندہ بتاتا ہے نا, اتنا مجھے غصہ آتا ہے کہ تیرا کام ہے نہیں, تو کیوں ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے. تھوڑا بہت کچھ 2-4 کتابیں دین کی پڑھ لیا کرو, یا کچھ 2-4 باتیں سن لیا کرو, تو اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہوا کرو کہ اب آپ کو بیان کرنا آ گیا. بڑا نقصان کرا اس سوچ نے بہت سارے لوگوں نے مل کر. تو بات یہاں چل رہی تھی کہ ایمان والے کو جو عذاب ہوگا, اب چلو بتا دیتا ہوں, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے. میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ ہو ایمان والے کو تو جو ہے مزے ہی مزے, کہ یہ فضیلت سننے کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ گناہ گاری میں پڑھتے چلے جاؤ کہ مفتی صاحب نے تو سرٹیفکیٹ دے دیا, چھٹی ہو گئی ہماری. یہ جو فضیلت میں بیان کر رہا ہوں یہ کسی قرآن کی آیت میں, کسی حدیث میں نہیں لکھی ہوئی. بس بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے دل میں کچھ باتیں القاء فرما دیتے ہیں بس. اب وہ جو القاء ہونے والی باتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی حیثیت تو ہوتی نہیں, بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ان باتوں کو اتنا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. وہ فضیلت یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تو جہنم کے اندر اس کو جو آگ جلائے گی, فرشتے پٹائی لگائیں گے, سانپ بچھو کاٹیں گے, یہ سب تو ہوگا. یہ نہیں کہ نہیں ہوگا, ہوگا ضرور. لیکن یہ معاملہ ایمان والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوگا جیسے آپریشن تھیٹر میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. آپریشن تھیٹر میں ایک مریض کو ڈاکٹر چیر پھاڑ دیتے ہیں, اس کی سرجری ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس کا پورا جسم کھلا ہوا ہے, اس کی ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, پیٹ کھلا ہوا ہے, سینہ کھلا ہوا ہے, لیکن اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے. تو یہ جو اس کا سینہ وینہ کھول کر اس کے ٹانکے لگائے جا رہے ہیں اور اس کی رگوں کو نکالا جا رہا ہے, تو یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تکلیف کے لیے ہو رہا ہے یا اس کو علاج دینے کے لیے ہو رہا ہے؟ علاج دینے کے لیے ہو رہا ہے, ٹریٹمنٹ دینے کے لیے ہو رہا ہے. اور جبکہ اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندہ بے ہوش نہ کیا جائے, ہوش کے عالم میں اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہے, اس کو کتنی تکلیف ہوگی. تو علماء نے فرمایا یہی کا یہی معاملہ جہنم میں ایمان والوں کے ساتھ ہوگا. ایمان والے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو ہوگا, لیکن یہ عذاب ٹریٹمنٹ کی شکل میں ہوگا, اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر پھر جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں. جبکہ کافروں کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں بلکہ سزا کے طور پر. پٹائی لگ رہی ہے, سانپ بچھو کاٹ رہے ہیں, ان کو باقاعدہ تکلیف کا احساس ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ فضیلت سن کے باہر جا کے فتوے دینا شروع نہ کر دینا آپ لوگ. ہاں, کل سے میری تفسیر بند کروا دو. ٹھیک ہے, یامین بھائی نے فتوا دے دیا. ٹھیک ہے, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بزرگوں کی بات ہے, قرآن حدیث میں کوئی اتنی اوتھینٹک بات نہیں ہے یہ کہ اس کو جو ہے بنیاد بنا کے ہم لوگ کچھ بھی کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال اسی لیے کہا گیا کہ کافر کو جو عذاب ہوگا وہ ذلت والا عذاب ہوگا. ان کی پٹائی ہو رہی ہے, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اور ان کو جو ہے باقاعدہ عذاب کا احساس دلایا, تم نے جو کیا تھا نا دنیا کے اندر اس کا مزہ چکھو. جبکہ ایمان والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے پاک کر کے, ان کو پیوریفائی کر کے پھر ان کو جنت میں جو ہے ڈالا جائے. لیکن ایسا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے, یہ کسی بزرگ کا قول ہو سکتا ہے, قرآن حدیث میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر وہ بھی تو میں کہہ نہیں سکتا, میں نے دیکھا نہیں ابھی تک. کل کو ہو سکتا ہے آپ لوگ کوئی کسی حدیث کا حوالہ دے دیں, بھائی حدیث میں تھا تم کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ میں نے نہ پڑھا ابھی تک, تو میں نے پڑھا نہیں. تو اسی لیے یہاں پر عذاب مہین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ان کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. جو عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا. ایمان والوں کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا,
ٹریٹمنٹ ہوگا. تو بہرحال یہیں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.